नाज़रीन کرام، ویسے تو لہسن ہمارے ہاں کھانوں میں استعمال ہوتا ہی ہے، لیکن بہت سے لوگ ہیں جو اس کے فوائد سے اب تک بھی نا آشنا ہیں اور اس کے فوائد انہیں معلوم ہی نہیں ہیں۔ اگر بہت سے لوگ ہیں جن کو اس کے فوائد کا تو علم ہے، لیکن اس کے نقصانات کا علم نہیں ہے کہ وہ یقیناً اس کے نقصانات بھی ہیں۔ ہر ایک چیز کے جو ہے وہ دو رخ ہوتے ہیں، ایک رخ جو ہے وہ یقیناً نقصان کا بھی ہے، لیکن ناظرین کرام اس کے فوائد جو ہیں وہ زیادہ ہیں بنسبت نقصانات کے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم نعمت کا ذکر جو ہے قرآن کریم میں بھی کیا، وعدسها وبصلها وفومها وفومها، اس کو کہتے ہیں وفومها، اور اس کو پنجاب کے لوگ اور میرپور کے لوگ اس کو تھوم کہتے ہیں، لہسن کہتے ہیں، انگلش میں گارلک کہتے ہیں۔ تو اس کا ذکر اللہ کریم نے قرآن کریم میں بھی کیا ہے۔ اسی طرح احادیث طیبات میں بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچا لہسن، کچا پیاز کھا کر مسجد میں نہ آؤ۔ تو اب وہ بھی ہمارے ذہن کے اندر موجود ہے، کیونکہ اس سے جو ہے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم نے لہسن استعمال بھی کرنا ہے، اس کے فوائد کو بھی حاصل کرنا ہے، اور بہت سی ایسی بیماریاں جو آج کے معاشرے میں ایک سمجھیں کہ ایسی بیماری جو جان لیوا ثابت ہو رہی ہیں، سبحان اللہ، اس سے نجات کے لیے یہ بہترین غذا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ دیکھیں، سب سے خطرناک مرض کون سا کہلاتا ہے دور حاضر کے اندر؟ کینسر کا مرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کینسر کا علاج بھی اس کے اندر رکھا ہے، سبحان اللہ، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، اللہ کریم نے کوئی بیماری نہیں اتاری کہ اس کے ساتھ اس کا علاج نہ اتارا، کوئی بیماری ایسا پیدا نہیں کی کہ جس کے ساتھ اس کا علاج نہ اتارا ہو، سبحان اللہ۔ تو کینسر کا علاج بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اور آج جو سب سے بڑی بیماری، آج ہارٹ پیشنٹ بڑھ رہے ہیں بہت زیادہ۔ دیکھیں آج ہارٹ کے پیشنٹ کتنے زیادہ بڑھ رہے ہیں، کتنے زیادہ لوگ ہیں جو آپ کو ہر گھر کے اندر ایک جو ہے وہ بندہ آپ کو ہارٹ کا پیشنٹ نظر آتا ہے اور شوگر کے پیشنٹ نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے کڈنی کے امراض کا شکار لوگ نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے بلاڈر، پیشاب کی تکلیف کی شکایت کرنے والے نظر آتے ہیں۔ جگر کی کمزوری، معدے کی کمزوری، ہاضمے کی خرابی، یہ عمومی طور پر یہ جو بیماریاں ہیں اس کا علاج اس کے اندر موجود ہے، سبحان اللہ۔ تو ناظرین کرام، ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کا استعمال جب کرنے پہ آتے ہیں تو کنٹینیوسلی استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی طریقہ کار غلط ہے۔ ہم نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، کس مرض کے لیے کیسے استعمال کرنا ہے، آج اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ ناظرین کرام دیکھیں، اگر آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں، اگر آپ کو ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ کی ہارٹ سرجری ہونے والی ہے، آپ اس سے پہلے یہ استعمال کرنا شروع کر دیں۔ اس کا طریقہ استعمال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ صبح نہار ایک جوا لہسن لے لیں۔ اچھا، لہسن جو ہے دیکھیں، اس میں آج کل چائنیز لہسن بھی آتے ہیں۔ چائنیز لہسن جو ہے وہ جسامت کے اندر تو بڑے موٹے نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کھوکھلے ہوتے ہیں، ان کے اندر طاقت نہیں ہوتی ہے، ان کے اندر غذائیت نہیں ہوتی ہے، ان کے اندر جو سلفر کا مادہ ہے وہ کم ہوتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں آرگینک لہسن لینا ہے، اور آرگینک لہسن ہمارے یہاں جو لوکل مارکیٹس ہیں ان میں آسانی سے، یو کے یورپ کی جو لوکل مارکیٹس ہیں یہاں آسانی سے مل جاتی ہیں یہ آرگینک چیزیں بھی۔ تو خاص طور پر لہسن جو ہے آپ نے کون سا استعمال کرنا ہے؟ آرگینک آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اچھا، اس کا استعمال کرنا ہے ہارٹ کے پیشنٹ کیسے استعمال کریں تو اس کو نوٹ کر لیجئے۔ ہارٹ کے پیشنٹ اس کے دو طریقہ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سب سے مفید تو یہ ہے کہ صبح نہار میں استعمال کیا جائے، تو آپ رات کو بھی استعمال کر سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے، کیونکہ یہ آپ کے بیڈ کولیسٹرول کو ختم کرتا ہے، اس کو اندرونی طور پر آپ کے آنتوں سے چربی کو اور جو جمی ہوئی یعنی کہ تیل وغیرہ ہے، یہ گھی وغیرہ ہے جو آپ کے آنتوں میں چربی جم گئی ہے، اس کو صاف کرتا ہے آنتوں کو، ماشاءاللہ۔ تو اس کے اندر جو مادہ ہے نا سلفر، یہ بڑا بہترین چیز ہے ماشاءاللہ۔ تو آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، ایک جوا لہسن لے لیں، حصہ بقدر جثہ تو ہونا چاہیے نا، اگر آپ کا وزن زیادہ ہے۔ دیکھیں آج ہمارے یہاں ایک اور بڑا مسئلہ ہے، اس وقت جو ہے وہ موٹاپا بہت زیادہ ہے۔ دیکھیں اکثر جو ہارٹ کے پیشنٹ آپ کو نظر آئیں گے نا، کمزور پتلا دبلا بندہ بہت کم آپ کو ہارٹ کا پیشنٹ نظر آئے گا۔ اور جو میں یہاں چیریٹی ورک کے لیے ایک جگہ ایک علاقے میں گیا، وہاں پر تو وہاں 4000 فٹ کی بلندی پہ ہمیں جانا پڑا،
تو جب میں وہاں گیا تو میں نے کہا یار یہاں اگر کوئی بیمار ہو جائے, کسی کو دل کا اٹیک ہو جائے تو یہاں سے ہاسپٹل کیسے لے کے جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا یہاں کسی کو اٹیک ہوتا ہی نہیں ہے. ظاہری بات ہے ایک بندہ روزانہ 4000 فٹ کی بلندی پہ چڑھتا ہو اترتا ہو تو اس کو کب جو ہے ہارٹ کی تکلیف ہوتی ہے. ہم تو جب ظاہری بات ہے موٹاپا, جن لوگوں کا جو موٹاپے کا شکار ہے, جو چلتے پھرتے نہیں ہے, بیٹھے رہتے ہیں, وہی ہارٹ کے پیشنٹ بنتے ہیں. لیکن ان کے لیے یہ غذا جو ہے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں پھر بھی آپ کے لیے ہارٹ پیشنٹ, یہ آپ کے لیے بہت بہترین ہے, آپ کے جسم میں خون کے روانی کے لیے بہت مفید ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, ایک جوہ لہسن لے لیں. اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو آپ کو 2 جوے سے شروع کرنا چاہیے. اگر آپ کا جسم ٹھیک ہے, نارمل ہے, تو پھر آپ کو جو ہے 1 جوے لہسن جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے. اچھا, اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اکثر لوگ چبا کر جو ہے وہ کھانا پسند بھی نہیں کرتے اور کھانا بھی اس کو ذرا مشکل ہے. تو اکثر کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی اس کو چبانا تو بہت یقینی طور پر مشکل ہے. تو آپ اس کا کیا کریں, جو جس طریقے سے میں استعمال کرتا ہوں یا ہمارے استاد حکیم نے ہمیں بتایا وہ طریقہ سب سے مفید ہے, وہ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا. تو وہ کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیں, چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیں, اور اس کو پیسز کرنے کے بعد ایک ٹی اسپون میں رکھ لیں اور اوپر سے کھا کے اوپر سے سادہ پانی پی لیں, نیم گرم پانی پی لیں. تو اس سے انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہت مفید ہے, رات کو کھا کر سو جائیں. اچھا, اس کے علاوہ اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو یہ طریقہ آپ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بھی صبح نہار کو اس کا استعمال اچھا ہے. کیونکہ جب آپ کا ظاہری بات ہے آپ ہارٹ کے پیشنٹ بنتے ہیں, آپ کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے, یا اسی طریقے سے آپ کا بیڈ کولیسٹرول زیادہ ہو گیا, تو کولیسٹرول کے مریض ہیں آپ, تو آپ کے لیے یہی طریقہ ہے صبح نہار کو استعمال کریں. نہیں تو صرف ہارٹ پیشنٹ ہے تو آپ اس کو رات کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. اچھا, اس میں ایک اور بات ذہن میں رکھیں, وہ لوگ جو معدے میں تیزابیت کا شکار ہے, جن کو ہمیشہ معدے میں ایسیڈیٹی ہوتی ہے, سینے میں جلن رہتی ہے, ہارٹ برننگ ہوتی ہے, تو وہ یہ اس کا استعمال جو ہے پھر وہ دوسرے طریقے سے کریں گے. اس کا استعمال پھر کس طریقے سے کرنا ہے, آپ اس کو قہوے کی صورت میں بھی کر سکتے ہیں, اس کو آپ چٹنی کی صورت میں بھی کر سکتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں دھنیا پودینے کی چٹنی بنائی جاتی ہے, دھنیا پودینہ گرین چلی, اور اس کے اندر آپ 2 جوے لہسن ڈال دیں اور وہ آپ دوپہر میں کھانے کے ساتھ کھا لیں, کوئی حرج نہیں ہے. اس طریقے سے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اچھا, ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کے بعد ڈکار آتی ہیں اور منہ سے مہک آتی ہے, آپ اس کے لیے کیا کریں؟ تو اس کے 2 طریقے ہیں, اس کا بھی حل میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس سے بعد منہ سے مہک آتی ہے. تو دیکھیں, پہلے تو ہمیں ایسے وقت میں کھانا چاہیے کہ اگر ہمیں ڈکار آ بھی جائے, بالفرض آ بھی جائے, تو ہم نماز میں نہ ہو یا نماز کا ٹائم نہ ہو. اس کے لیے سب سے مفید ٹائم 2 ٹائم ہے. ایک صبح مارننگ ٹائم ہے, فجر کی نماز کے بعد لے لیں آپ, زور کی نماز تک کافی ٹائم ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایک رات کو سونے کے بعد پوری رات ہوتی ہے. تو 2 ٹائم جو ہے یہ بہت مفید ہے. اس میں یہ کہ آپ کی نماز کے اندر بھی آپ ڈسٹرب نہیں ہوں گے, اور دوسرے ساتھی جو آپ گھر والے ہیں یا آپ تو وہ بھی ڈسٹرب نہیں ہوتے. اچھا, اس کا ایک اور جو ہے وہ طریقہ کار کیا ہے کہ آپ کے منہ سے مہک نہ آئے تو تھوڑی سی اجوائن لے کر منہ میں ڈال لیں, اس کو چبا لیں تھوڑی سی. اچھا, اجوائن بھی مشکل ہے, تھوڑی سی سونف لے لیں. اچھا, تھوڑی سی سونف بھی مشکل ہے تو آپ تھوڑی سی یہ 1 الائچی لے لیں, اس کو منہ میں چبانا شروع کر دیں. تو یہ چیزیں آپ کو جو ہے, یا اس کے اوپر آپ تھوڑا سا دودھ پی لیں. لہسن اور دودھ کا استعمال اس کے اوپر بھی میں انشاءاللہ آگے جا کر بات کروں گا. لیکن ناظرین کرام, یہ ہے طریقے کچھ کہ اگر آپ کے منہ سے مہک آتی ہے تو انشاءاللہ سونف کھانے سے لہسن کے بعد, اور اسی طریقے سے اجوائن کھانے سے اور الائچی کھانے سے آپ کے منہ سے مہک بھی نہیں آئے گی. اب آئیے ناظرین کرام, ایک تو کولیسٹرول کے حوالے سے ہم بات کر چکے ہیں, ہارٹ کے حوالے سے ہم بات کر چکے ہیں, اسی طرح بلڈ پریشر کے حوالے سے ہم کر چکے ہیں.